اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اب حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، واحد یہ عورت ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر کسی اور عورت کا نام نہیں ہے، صرف انہی کا نام قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ اے مریم، ہم نے دنیا جہان کی تمام عورتوں پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی پوری دنیا کی جتنی عورتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو سب سے فضیلت والی جو عورت ہے جس کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر قرآن پاک کی کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امہ صدیقہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خود صدیقہ ارشاد فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ صدیقہ سچی عورت ہے۔ تو بہرحال ان کی شان کے اندر بڑی بڑی باتیں موجود ہیں، انبیاء کے خاندان میں سے ہیں۔ تیسرے پارے کے اندر ان کی والدہ نے منت مانی تھی، وہ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے جب وہ پیدا ہوگا تو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، یعنی امید تو یہی تھی کہ لڑکا ہوگا۔ تو جب یہ پیدا ہوئیں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے نا، تو وہ پریشان ہو گئی۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار میں نے سمجھا تھا کہ بیٹا ہوگا تو تیرے گھر کی خدمت کرے گا، ٹھیک ہے، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ تیسرے پارے کے اندر سارا کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتقبلھا ربھا بقبول حسن، کہ تیرے رب نے اسے بھی قبول فرما لیا ہے۔ ہاں، یہ بیت المقدس کی خدمت کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی اجر عطا فرمائے گا، مقام عطا فرمائے گا جیسے مردوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی یوں سمجھ لیں کہ خاندان میں، یعنی ان کے یہ خالو وغیرہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارا نبوت کا خاندان ہے۔ تو ہوا کیا، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس کے لیے کیونکہ وقف ہو گئی تھی، تو پھر یہ بیت المقدس کی خدمت کرتی رہتی، جھاڑو دینا، وہاں پہ صفائی ستھرائی کرنا، وہاں پہ بیٹھ کے عبادت وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی زندگی ویسے گزرتی رہی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس مقصد کے لیے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا تھا وہ ٹائم آ رہا ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کی ظاہر ہے کہ جوانی کی عمر آ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ارشاد فرمایا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ ہونے والا تھا، تو اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ پہلے حضرت مریم کی شان تیسرے پارے کے اندر بیان فرمائی۔ اب کیا ہوا کہ یہاں پہ خود حضرت مریم کے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسی ہوئی، کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ سارا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، فرمایا کہ اے محبوب اس قرآن پاک کے اندر سیدہ مریم کو بھی یاد کریں، دیکھیں ان کے ذکر کو بھی یاد کریں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کیسی تھی، کس طرح تھی، اور ان کے معاملات کیسے ہوئے۔ فرمایا اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کریں جناب مریم کا جب وہ گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ علیحدہ ہو کے چلی گئی۔ مطلب کیا ہے کہ بیت المقدس کے قریب جو ہے ایک جگہ بنا دی گئی تھی بیت المشرق کی طرف، وہ اسی حجرے کے اندر بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی۔ تو اس حجرے میں بیٹھ کر ان کی عبادت کرتی، اس طرح وقت گزرتا گیا، تو وہاں پہ بیٹھنا، وہاں پہ ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، عبادت کا سارا ٹائم وہاں پہ نکلتا تھا۔ تو ہوا کیا، فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں سے جو ہے ادھر ایک پردہ بنا لیا گیا، جو حضرت مریم علیہ السلام کی جو جگہ تھی ان سے اور دوسرے لوگوں سے بھی اور گھر والوں سے پردہ بنا کے وہ سائڈ پہ بیٹھ کر جو ہے وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ تو ہوا کیا، فرمایا فارسل الیہا روحنا، فرمایا کہ جب وہ عبادت کر رہی تھی وہاں پر، تو جب وہ ٹائم آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ان کی طرف یعنی حضرت مریم کی طرف جو ہے وہ اپنے روحانی جو رسول ہے ان کو بھیج دیا، ٹھیک ہے، آج جو روحانی ہمارا جو جبریل فرشتہ ہے ہم نے اسے بھیج دیا۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ حضرت مریم کے سامنے ایک خوبصورت اور تندرست صحت مند آدمی کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت مریم کے ظاہر کمرے میں آتا جاتا کوئی نہیں تھا،
تو ان کی جو پتہ تھا ہر کسی کو کہ یہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہے حضرت زکریا علیہ السلام. وہ آتے جاتے رہتے ہیں, وہ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں, ان کے سنبھال وہی کرتے ہیں, ان کی کفالت بھی وہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو دوسرا کوئی بندہ وہاں آ نہیں سکتا تھا. لیکن ہوا کیا, اب انہوں نے اچانک اپنے حجرے کے اندر جب دیکھا کہ یار ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ بھی بغیر داڑھی کے, اور صحت مند شخص جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, تو بڑے پریشان ہو گئی. اب ہوا کیا, اب یہاں پہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے الفاظ دیکھیں, کہنے لگے کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک, فرمایا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. آج تک میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا, آج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا, اتنی ہمت ہی کسی کی نہیں ہے کہ جو میرے پاس آ سکے. ٹھیک ہے نا, تو کون ہے جو میرے پاس آ گیا ہے. یعنی یہاں سے علماء فرماتے بہت بڑا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم نے وہاں پہ چیخ و پکار نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, کہ او جی آواز لگا, جیسے آج کل عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب کوئی تھوڑی سی بات ہوئی یا نہیں ہوئی, خدا نہ خواستہ جناب اللہ فوراً جناب اللہ 4 بندوں کو بھی نہیں دیکھے بازار کے اندر کھڑے ہو کے حال اللہ شروع کر دیں گی. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر عورت کی جو ہے وہ بے عزتی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے بزرگ فرماتے جیسی حضرت مریم نے مطلب حضرت ایک شخص کو دیکھا نا بشری صورت کے اندر, تو آپ نے چیخ و پکار نہیں کی ہے, اور گھر والوں کو بلائی, آواز نہیں دی ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک, فرمایا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو علماء فرماتے ہیں اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کتنی تقوی والی عورت تھی یا پرہیزگار عورت تھی کہ انہوں نے اس کے سامنے, اس بندے کے سامنے جو ہے وہ, اگرچہ جبریل علیہ السلام کھڑے تھے لیکن کیونکہ کھڑے تو ظاہری شکل صورت میں تھے نا. ٹھیک ہے, تو ایک شخص کے سامنے, مرد کے سامنے حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے رب کا واسطہ رکھا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. کیونکہ مسلمان ہوگا تو آپ ہی پیچھے ہٹ جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ یار یہ جو رب کی پناہ مانگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بات تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے نا. لیکن آج کتنی ہوتی ہے, جب چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو لوگ اللہ کے واسطے دے دے کے تھک جاتے ہیں, قرآن کا واسطہ دے دے کے, خدا کا واسطہ دے دے کے جناب تھک جائیں گے لوگ, لیکن سوال ہی پیدا نہیں تو کوئی کسی پر رحم کر جائے. ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, تو یہ اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری مریم نے اس وقت میرا ہی مطلب ہے کہ پناہ کی جو ہے وہ کہا انی اعوذ بالرحمن, فرمایا من کا, فرمایا میرے حجرے میں آنے والے میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. ان کنت تقیہ, اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر میرے حجرے سے چلا جا. ٹھیک ہے, اب کھڑے کون ہے, جبریل علیہ السلام. جواب دے کے فرمایا قالا, حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے انما انا رسول ربک, فرمایا جس رب کی پناہ تو مانگ رہی ہے مجھے اسی نے بھیجا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں, جس رب کی تو پناہ مانگ رہی ہے میں اسی کے مطلب بھیجا ہوا ہوں میں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا. ایک تو وہ مسئلہ کہ عورت کے لیے یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے, آج کے دور کا تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ عورتیں شور شرابہ ڈال دیتی ہیں کہ جب بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی بھرے مجمع کے اندر یا ویسے کسی جگہ پہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بدتمیزی کرتا بھی ہے تو اپنی عزت بچا کے سائڈ پہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ہمیشہ جب بھی آپ شور ڈالیں گے نا تو سب سے زیادہ بدنام بھی آپ ہوگی, کیونکہ پہلے آپ کو پتا یا اس بندے کو پتا تھا جس نے بدتمیزی کی ہے, اب شور ڈال کے آپ نے پورے بازار کو سنا دیا ہے. تو حضرت مریم نے بھی شور نہیں ڈالا, خاموشی کے ساتھ اسی کو کہا ہے کہ بھائی تجھے اللہ کی پناہ مانگتی ہو تو چلا جا. تو اس نے آپ نے کیا فرمایا, قالا, حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے انما انا رسول ربک, فرمایا کہ مریم جس رب کا تو واسطہ دے رہی ہے, پناہ مانگ رہی ہے, مجھے بھی اسی نے بھیجا ہے. اور کیوں بھیجا ہے, لأحب لک غلاما زکیہ, تاکہ میں تمہیں صاف ستھرا بیٹا عطا فرماؤں. ہے جی, صاف ستھرا بیٹا. اب یہاں پہ 2 مسئلے سمجھانے کے لیے. پہلی بات, اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ جبریل علیہ السلام کا بشری صورت میں آنا, انسانی صورت میں آنا جبریل علیہ السلام کی نورانیت کو ضائع نہیں کرتی ہے. یعنی نوری ہو کر جو ہے وہ بشری صورت میں آ سکتا ہے, اس سے یہ تو ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی نورانیت کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی. اگر جبریل نوری ہو کر بشری صورت میں آ سکتا ہے تو یار نبی تو جبریل سے بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے, بلکہ بہت ہی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. بلکہ کل پرسوں میں سبق کے اندر پڑھا تھا کہ نبی کی جو بشریت ہے وہ جبریل علیہ السلام کی نورانیت سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اگر جبریل نوری ہو کر بشر بن کے آ سکتا ہے تو پھر امام الانبیاء کیوں نہیں آئیں گے. اور دوسری سب سے بڑی بات, یہ تو ویسے جہالت والی بات ہے, یہ جو آج عوام کے اندر پھیلا دی گئی نا کہ نبی نور ہے یا بشر ہے, یہ بحث تو ویسے جہالت ہے. بھائی نور جو ہوگا وہ بشر کیوں نہیں ہو سکتا, حالانکہ جو نور کی جو ضد ہوتی ہے وہ تو اندھیرا ہوتا ہے. نور کی جو ضد ہے وہ بشر نہیں ہے, نور کی جو ضد ہے وہ تو اندھیرا ہے. یعنی جہاں پہ مثال کے طور پر موٹی سی مثال دیکھ لیں, سورج جو ہے جب نکلتا ہے یہ نور ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے,
رات آتی ہے تو سورج نکل جاتا ہے. اب یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی, ایک دوسرے کی ضد ہے. ٹھیک ہے, نورانیت اور بشریت کا کٹھے ہونا یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. مثلا حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے, وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک ایک شخص آتا ہے. ٹھیک ہے, حضور کی خدمت میں آ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے. حضرت عمر اس کے راوی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے کیا ہے, کہتے ہیں کہ سواد شار, کہتے نہایت کالے اس کے بال اور سفید اس کے جناب سوٹ اس کا بالکل جناب فریش بندہ, یعنی نہ باہر سے آیا ہوا لگتا ہے نہ گھر کا یہاں کے رہنے والا لگتا ہے. پتہ نہیں لگا کیسا بندہ ہے کہ اس کے بالوں کے اوپر بھی گرد و غبار نہیں, یعنی آنے والا کوئی سفر کی کوئی تھکاوٹ نہیں, اور کپڑے بھی اس کے میلے نہیں ہوئے ہیں, یہاں کا رہنے والا بھی نہیں ہے. وہ آیا اور آ کے حضور کے سامنے بیٹھ کر اسے چند سوال پوچھے, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, فلانی چیز کیا ہے, فلانی چیز کیا ہے, احسان کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا پوچھے اور پوچھ کے چلا گیا. حضور نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا حضور وہی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سا بندہ ہے, ابھی نہ کپڑے اس کے خراب ہوئے نہ بال اس کے خراب ہوئے, یہاں کا رہنے والا بھی نہیں ہے, اللہ جانے کون تھا. حضور نے کیا فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا انہ جبریل, فرمایا یہ جبریل تھا, اور آتاکم یعلمکم دینکم. ٹھیک ہے, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہوا تھا. مقصد کیا ہے, پھر یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے, ہزاروں جگہ ایسی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو فرشتے آئے تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے آ کے کہا تھا کہ جناب کہ ہم آپ کے پاس آیا, اور حضرت جبریل علیہ السلام فوراً جناب بچڑے کو جناب ذبح کر کے جناب بھون شون کے آ کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا جناب اسی روٹی کھان نہیں آئے, اسی کسی اور کام آئے ہیں. اب وہ بھی تو انسانی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوط علیہ السلام کے بعد جو فرشتے آ رہے ہیں اور آ کے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, سارے یہ جبریل علیہ السلام ہی تھے, وہ بھی انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اگر فرشتے انسانی شکل میں آ کر ان کی نورانیت کو خطرہ نہیں لاحق ہوتا رہا تو نبی بھی نوری ہو کر وہ بھی بشری لباس پہن کے آ سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے, دیکھیں اگر فرشتہ آ کے انسانوں کو سمجھاتا تو بعض معاملہ پھر بھی گڑبڑ ہو جاتا, پھر خراب ہو جاتا, پھر کہتے لو جی فرشتے کی گالی سمجھ نہیں آتی. بھائی انسانوں کو سمجھانے کے لیے رب نے نبی بھی تو انسان ہی بنانا نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ فضول قسم کی بحث جو ہے امت کے اندر چھیڑ دی گئی, اللہ جی نبی بشر ہے کہ نور ہے. اب تو اس بات کو چھوڑ, ہاں قیامت والے دن تجھ سے تھوڑا پوچھا جائے گا کہ نبی بشر ہے کہ نور ہے, ہاں تجھ سے تو یہ پوچھا جائے گا بتا حقوق العباد پورے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے جی, قیامت والے دن رب بندے سے پوچھ لے کہ ہاں بتا بیٹی کا حصہ دیا تھا کہ نہیں, بندہ کہ جی میں نے ساری زندگی نور بشر مسئلہ چھیڑ رکھے نہیں. کہ رب پوچھ لے کہ ہاں بھی بہن کا حصہ کھا گیا تھا, تو بندہ کہ جی میں تو نور بشر مسئلے پہ رہا. اور بھائی اپنی اصلاح پہلے کا سمجھے کہ یہ ضروری ہے. رب تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ نبی بشر ہے کہ نہیں ہے, رب تجھ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ کس کس کا حق کھایا تھا. رب یہ پوچھے گا بھی حلال کھایا تھا کہ حرام کھایا تھا. رب یہ پوچھے گا بھی ٹائم کہاں لگایا تھا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہے نا عوام کی دل تجھے یہ اصلاحی ضروری باتیں تھی. دوسری بات لِأَحْبَرَ کے غلامًا زَكِيًّا, یہاں پہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں, حالانکہ بیٹا تو رب نے دینا ہے نا, اور قرآن مجید کا بھی یہی فیصلہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ بیٹا بیٹی اولاد جو دینی ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رب اپنے نیک بندوں کو یہ اختیار یا اجازت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہہ دے کہ بھئی میں دے رہا ہوں. تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دے رہا ہے, حقیقت اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی بہانہ یہی ہے, دینے والا پھر بھی رب ہی ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ دیکھیں نا کھل کے سامنے آ گیا. ہم جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھئی دعا کر دے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے, وہ تو زکریا علیہ السلام ہی کر رہے ہیں, وہ بھی کہاں پہ حضرت مریم کے پاس آ کے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی ولی یا کوئی پیر یا کوئی بزرگ کہہ دیتا نا بھی میں دے رہا ہوں, تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رب کی بارگاہ میں خاص مقام ہے کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے جو دعا قبول فرما لے گا. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, دینے والی پھر بھی رب کی ذات ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی طرف سے دے رہا ہے تو بندہ ہی کافر ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا کائنات کے اندر سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ تو حضور کی ذات ہے. حضور سے بڑا تو کوئی بھی نہیں نا, ساری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے بھی خود ارشاد فرمایا اللہ یؤتی وانما انا قاسم, جو کچھ بھی ہے دیتا رب بھی ہے, صرف عطا میں فرما رہا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ بالکل واضح, اس میں کوئی کفر اور شرک والی بات نہیں ہے. جو کچھ بھی کسی سے ہوگا حقیقتاً رب سے ہی ہوگا. ہاں بخش اگر ظاہری کو اسباب بن جائے تو یہ اور بات ہے. جیسے جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لِأَحْبَرَ کے غلامًا زَكِيًّا, کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں دینے آیا, مجھے اس نے خاص اختیار اور اجازت عطا فرمائی ہے کہ جا کے ایسے کہہ دے میں دے رہا ہوں. پھر دیا کیسے؟ ٹھیک ہے,
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے صرف ایک پھونک ہی ماری ہے، ٹھیک ہے نا، صرف دم کیا ہے. ہر دم کتنے لکھا ہوا ہے؟ یہ دم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک دم ہی کیا ہے، سمجھ لیں. یعنی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ گریبان میں پھونک ماری ہے، یا آپ کے آستین پہ پھونک ماری ہے، یا آپ کے منہ پہ پھونک ماری ہے. تو میں پھونک مارنے کی دیر تھی، حمل ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اب کیا ہوا، حضرت سیدہ مریم نے پوچھا قالت انا یکون لی غلام، فرمایا جب پتہ لگ گیا بھی یہ جبریل علیہ السلام ہے، یہ کوئی اور کوئی بندہ نہیں ہے، تو پھر جب اطمینان ہو گیا اب بات آگے کھولی، کہنے لگی انا یکون لی غلام، فرمایا جبریل وہ بچہ ہوگا کیسے؟ وہ جیسے زکریا علیہ السلام پوچھ رہے تھے میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، بچہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا، جب مریم پوچھ رہی ہے لم یمسسنی بشر، بھئی میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے اولاد تو پیدا ہوتی ہے، تو فطرتی عمل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا بنا دیا ہے میاں بیوی کا، اس سے جا کے اولاد پیدا ہوتی ہے، میرا تو ابھی نکاح بھی نہیں ہوا. یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا مجھے اب نکاح کرنا پڑے گا تب جا کے اولاد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، وہ بچہ پیدا ہوگا. اور اگلی بات فرمایا لما کو بغیہ، فرمایا میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں کہ میرے ساتھ اہم خام کا کوئی الزام لگا دے، فرمایا ایسی بات بھی نہیں ہے. پھر ہوا کیا، قال کذالک، حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے بھائی اسی طریقے سے ہی ہوگا، نکاح کی ضرورت ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ نکاح ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا. جب رب دینے پہ آئے تو جب انسان ہی نہیں تھا، بغیر باپ کے بغیر ماں کے، تو انسان پیدا فرمایا ہی ہے نا. تو اگر بغیر ماں باپ کے انسان پیدا ہو سکتا ہے تو پھر بھی ماں ہے، عورت ہے نا، تو تجھ سے بچہ پیدا کرنا کون سا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایسے ہی ہوگا. پھر کیسے ہوا؟ بس پھونک ہی ماری، لو جی ہو گیا. قال رب کے ہو آ رہی ہے، اور فرمانے لگے کہ یہ بڑا آسان، تیرے رب کا یہ بڑا آسان کام ہے، ٹھیک ہے. وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم یہ بغیر باپ کے بچہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہم بنا دیں گے. دیکھیں جی، لوگوں کے سامنے یہ ایک نشانی ہوگا کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ رب چاہے تو بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا فرما سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ ایک لوگوں کے لیے نشانی بھی ہوگا اور ہماری طرف سے رحمت بھی ہوگی. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فرمایا کہ مریم یہ وہ فیصلہ ہے جو ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ہے. بس اب جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے وہ فیصلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا اس کام کے لیے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ اپنے نبی کو پیدا فرمائے گا، ٹھیک ہے. یہ جو فیصلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ٹھیک ہے. آگے جو ہے پھر چلتا گیا، یہ سارا سبق چلتا جا رہا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.